آپ نے مقالے سنے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، نعتیں سنی، روحانی علوم کے بارے میں آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا۔ آپ کل اور آج میں اتنا زیادہ سن چکے ہیں کہ اب مزید کچھ سنانے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ عاجز فقیر بندے سے محبت کرتے ہیں، میری آواز آپ کے کانوں میں رس گھول دیتی ہے، میری ذات جو بہت کمزور و ناتواں ہے، کوتاہیوں اور غلطیوں میں ڈتھڑی ہوئی ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ اس صورت کو، جس صورت میں مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب میں آپ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کرتا ہوں تو مجھے آپ کی آنکھوں میں جل ترنگ نظر آتا ہے۔ بندہ کچھ نہیں ہوتا، اصل میں سارا کھیل بندے نواز کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دیتا ہے، اس کے اوپر انعام و اکرامات کی بارش برسا دیتا ہے، تو وہ بندہ مخلوق کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، اور وہی بندہ جب اللہ تعالی کی پسندیدگی میں داخل نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی کہتا ہے، کوئی اس کی سنتا ہی نہیں۔ بات بندے کی نہیں ہے، بات بندہ نواز کی ہے۔ میں جب اپنے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لطف و کرم کی میرے اوپر بارش برسی، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہر آدمی خود کو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو جو میری کوتاہیاں، میری غلطیاں، میری کمزوریاں جب تھیں میں ان سے بھی واقف تھا، اب جو ہے ان سے بھی میں واقف ہوں۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ اتنی جو عنایات خسروانہ ہے، اس کی وجہ تو بظاہر کچھ سمجھ میں آتی نہیں۔ بار بار جب اس خیال نے میرے ذہن کو، میرے دماغ کو جکڑ لیا اور میں اس مسلسل اور متواتر آنے والے خیال سے پریشان ہو گیا کہ یہ انعام و اکرامات یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں، کوئی میں نے ایسا کام بھی نہیں کیا، کوئی ایسی ریاضت و مجاہدہ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور قلندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کی خاص طرز فکر تھی، وہ یہ کہ جب کوئی بندہ کوئی بات سوچتا تھا اور بار بار سوچتا تھا، یا وہ پریشان ہو جاتا تھا کسی ایک خیال سے،
تو وہ اس کا اظہار فرما دیا کرتے تھے. تو جب میں بہت زیادہ پریشان ہوا تو ایک دن انہوں نے مجھے بٹھایا اور یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو آپ کے ذہن میں مسلسل یہ خیال آ رہا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ میاں نے تمہیں نواز کر کوئی غلطی کی ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کون کس قابل ہے. اللہ تعالیٰ جب نوازش و اکرام کرتا ہے تو وہ بندہ از خود اس قابل ہو جاتا ہے. یہ وہی بندہ نواز کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے نواز دے. قادر مطلق ہے، کوئی اللہ پہ کوئی قانون تو لاگو ہوتا نہیں ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے چاہنے کو بہت عزیز رکھتا ہے. حضور قلندر بابا اور رحمت اللہ علیہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں. جب اس مخصوص بندے کی نظر ایک کوتا عقل پر پڑی تو چونکہ اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے دوست نے کسی ایک بندے کو اپنا نور نظر بنا لیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نور نظر بنا لیا. تو بات یہ نہیں ہے کس نے کتنی محنت کی، کتنے کیا مجاہدے کیے، کتنے چلے کیے، بات نوازش و اکرام کی. اب چونکہ پیر و مرشد چاہتے ہیں تو اس لیے اللہ بھی چاہتے ہیں. اب چونکہ اللہ چاہتا ہے اس لیے اللہ کے فرشتے بھی چاہتے ہیں. اور جب اللہ کے فرشتے چاہتے ہیں تو ساری کائنات میں منادی کر دی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو قلندر بابا اولیاء کا منظور نظر ہے. لہذا اس انسپائریشن سے، اس اطلاع سے آپ سب لوگ مجھے چاہتے ہیں. یہ آپ کا چاہنا دراصل تابع ہے مرشد کریم کی. حضور قلندر بابا نے چاہا، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، فرشتوں نے چاہا، فرشتوں نے چاہا، آپ نے چاہا. تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری ذات سے کچھ ملتا ہو نہ ملتا ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ مجھے پیار ضرور کرتے ہیں. اب چونکہ آپ پیار کرتے ہیں لہٰذا میں بھی آپ کو پیار کرتا ہوں. تو جو کچھ آپ سن چکے ہیں وہ تو بہت کافی ہے آپ کے لیے. اب چونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ بولوں، میں کچھ بیان کروں، کچھ دیر آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، اس لیے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور وہ بات یا عرض معروض ایک ہی ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا. انسان اگر اس دنیا میں اور مخلوق کی طرح آیا تو پھر انسان کا امتیاز کیا ہے، انسان کا شرف کیا ہے، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ جب آپ اس دنیا میں آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. کیسی عجیب بات ہے، آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آنا نہیں چاہتے، یہ تو جیل خانہ ہے. لیکن جب آپ اس جیل خانے میں آ جاتے تو اب وہ ملک الموت کہتا ہے کہ بھائی اب جیل خانے سے تمہیں نجات مل رہی ہے، اب آزاد دنیا میں چلو. تو آپ جانا نہیں چاہتے، اور اگر جانا چاہتے تو آپ موت سے ڈرتے کیوں؟ یہ عجیب کہانی ہے کہ اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں آپ، نہ اپنی مرضی سے آپ جانا چاہتے ہیں.
لیکن اپنی مرضی کے بغیر آپ کو اس دنیا میں آنا بھی پڑتا ہے اور اپنی مرضی کے بغیر آپ کو اس دنیا سے جانا بھی پڑتا ہے. تو یہ آنا جانا آخر کس مقصد کے تحت ہے؟ ہر باشعور آدمی کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر میری زندگی کا مقصد کھانا پینا ماں باپ بننا ہے تو یہ کھانا پینا ماں باپ بننا تو دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی ہے. اگر میری زندگی کا مقصد محنت مزدوری کر کے پیٹ کا ایندھن فراہم کرنا ہے تو یہ تو دوسری مخلوق میں کر رہی ہے. اگر میری زندگی کا مقصد دن بھر محنت و مشقت کے بعد رات کو سو جانا ہے تو یہ دوسری مخلوق بھی دن بھر محنت و مشقت کے بعد سو جاتی ہے. اگر میری زندگی کا مقصد آرام و آسائش ہے تو دوسری مخلوق بھی آرام و آسائش سے باہر نہیں ہے. ان کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی زندگی کے جتنے ان کے تقاضے اس میں انہیں آرام و آسائش ملتا ہے. اگر زندگی کا مقصد بیمار ہونا ہے اور صحت مند ہو جانا ہے تو یہ آپ کی مشاہداتی بات ہے کہ چوپائے بھی بیمار ہوتے ہیں، درخت بھی بیمار ہوتے ہیں، پھول بھی بیمار ہوتے ہیں، پودے بھی بیمار ہوتے ہیں، پرندے بھی بیمار ہوتے ہیں، حشرات و عزیز بھی بیمار ہوتے ہیں اور پھر صحت مند بھی ہو جاتے ہیں. یہ جتنا آپ زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو اپنی ذات کہیں نمایاں نظر نہیں آئے گی. اگر آپ اسی لیے نمایاں ہیں کہ آپ میں عقل و شعور زیادہ ہے تو معاف کیجیے کہ شہد کی مکھی سے زیادہ تو عقل آپ کے اندر نہیں ہے. سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے شہد کی مکھی جیسا گھر نہیں بنا سکتی، شہد بھی فراہم بنا سکتی. اگر آپ کی پیدائش کا مقصد محلات تعمیر کرنا ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق محلات تعمیر کرتے ہیں، دوسری مخلوق اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنا لیتی ہے. جب آپ تجزیہ کریں گے اپنا اور حیوانات کا تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ بہت ساری باتوں میں جانور آپ سے حص میں بہت زیادہ ہے. آپ کی نظر جانوروں کے مقابلے میں محدود ہے، آپ کی سننے کی حص جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ محدود ہے. اب رہی عقل کی بات تو عقل کہیں آپ میں زیادہ ہے کہیں جانوروں میں زیادہ ہے اور پھر سارے انسان عقل مند بھی نہیں ہو جاتے. انسانوں میں بے عقل ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، بیوقوف بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی کا مقصد علوم حاصل کرنا ہے اور علوم حاصل کر کے آپ حیوانات سے ممتاز حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تو پرندوں میں بھی ایسا علم پایا جاتا ہے کہ انسان تو وہاں تک اس کی رسائی ہی نہیں ہوتی. اگر آپ مخلوق سے ممتاز اس لیے ہیں کہ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ باتوں کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی کوئی امتیاز کی بات اس لیے نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہدہد جو دربار میں حاضر رہتا تھا جب دربار میں غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہدہد کو کئی دن سے غیر حاضر دیکھ رہا ہوں. اس نے حاضر ہونے کے بعد اگر اپنے غیر حاضر ہونے کی
معقول وجوہات بیان نہیں کی تو میں اسے ذبح کروں. ابھی وہی بات فرما رہے تھے کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بازپرس پر اس نے ایک عجیب کہانی سنائی کہ صاحب آپ کی سلطنت میں آپ کو اللہ نے ایسی سلطنت دی کہ ہوا پہ بھی آپ کی حکومت ہے، پانی پہ بھی آپ کی حکومت ہے، پرندوں چرندوں درندوں حشرات الارض پر بھی آپ کی حکومت ہے، اور آپ کی سلطنت میں ایک ایسی خاتون ہے جو سورج پرست ہے اور اس کا نام بلقیس ہے، اور وہ ایسی خوبصورت ہے اور ایسی دنیا میں حسین و جمیل عورت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کو ہدہد کو دے کر فرمایا کہ یہ خط لے جا اور اس کا جواب لے کے آ، تب تیری غیر حاضری کو معاف کیا جائے گا. ہدہد نے وہ خط چونچ میں پکڑا، بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور منڈیر پر بیٹھ کر اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ بلقیس کمرے سے باہر آئے. جیسے ہی ملکہ سبا بلقیس لوگ مجھے پہچانے، اور پہچاننے کا قصد پورا ہوتا ہے جب آپ اپنی حیثیت کا تعین کریں. ابھی تو انسان نے لاکھوں سال ہو گئے ہیں، ابھی تو انسان کو اپنی حیثیت کا ہی علم نہیں ہوا. ہر آدمی کہتا ہے کہ جی انسان کو خلافت کا مقصد تو یہ ہے کہ اس ہستی کے اختیارات استعمال کیے جائیں جس ہستی کا نائب اور خلیفہ ہے. اب ہم زبانی طور پر تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ انسان نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، وہ خلیفہ ہے، اور فرشتوں نے یہ کہا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اسے ملعون قرار دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پورے اسماء سکھا دیے. بھئی کیا اسماء سکھا دیے؟ ان کا صاحب یہ بتا دیا، یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ درخت ہے، یہ کیکر ہے، یہ گولر ہے، یہ امرود ہے. اس کا نیابت سے کیا تعلق ہے؟ پھر نام سکھا دیے. وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سکھا دیے. بھی کیا نام سکھا دیے؟ کہ یہ بتا دیا کہ زمین پر اس کا نام کیکر ہے، اس کا نام گولر ہے، اس کا نام امرود ہے. اس کا نیابت و خلافت سے کیا تعلق ہوا بھائی؟ یا منشا پورا ہو گیا نیابت و خلافت؟ نیابت و خلافت کا منشا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخلیقی اختیارات کو آپ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ فرمایا احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے، تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تخلیق کرتے ہیں وہ تخلیق کا علم اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نائب کے انسان کو بھی سکھا دیا ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے کوئی تخلیق کرنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے اور اختیار بھی عطا کیا ہے. اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے انسان بندے اس وقت جو موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخلیقی اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. نظام اپنی جگہ قائم ہے. آپ حکمرانی کا جو منصب ہے اس منصب کو حاصل کریں یا نہ کریں، آپ حکمران طبقے سے نکل کر ذلت و خواری کی زندگی اختیار کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ انسان اللہ کا نائب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب یہ قانون بن گیا تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی نائب کی حیثیت سے انسان ہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس حاکم کل نے نظام ایسا بنایا کہ اس کی نیابت اور فرائض کی انجام دہی انسان کرتے ہیں، اور فرشتے انسانوں کے کارندے ہیں، کلرک ہیں، جو بھی کچھ کہہ دیجیے، معاون ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو جان لے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو جان لے گا اور پہچان لے گا تو اسے وہ علوم از خود حاصل ہو جائیں گے جو نیابت اور خلافت کے علوم ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے اوپر حد بندیاں قائم کر لی کہ صاحب ہم اللہ کو کہاں دیکھ سکتے؟ ارے بھائی اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم مجھے پہچانو۔ اگر تم اللہ کو دیکھو گے نہیں تو اللہ کو پہچانو گے کس طرح؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تو تمہارے اندر ہوں، میں تو تمہاری دل کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ جہاں تم ایک ہو میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو میں تیسرا ہوں۔ کیا کسی ایک آدمی کو کبھی نظر آیا کہ جہاں ایک آدمی ہے وہاں دوسرا اللہ ہے؟ تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک بیکار بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم ایک ہو میں دوسرا ہوں۔ البتہ اس کا مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں جہاں تم ایک ہو میں وہاں دوسرا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وہ فی انفسکم فلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قصہ کہانی ہمیں سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے قصے کہانی سنانے کی؟ لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ فی انفسکم فلا تبصرون کہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کئی بات پر اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں۔ کوئی انسان جو اس دنیا میں آ گیا مرنا نہیں چاہتا لیکن مرتا ہے۔ بے بسی کا عالم یہ ہے کہ سانس لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو سانس اپنی مرضی سے لیتے ہیں، بھائی سانس اپنی مرضی سے روک کر بھی آدمی دکھائے۔ اگر سانس آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں اور سانس کے آنے جانے میں آپ کی مرضی کا دخل ہے تو آپ سانس روک کر بھی دکھائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کھانا میں اپنی مرضی سے کھاتا ہوں تو بھوکے رہ کر بھی دکھائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میری اپنی اختیاری ہے تو آپ ساری زندگی زندہ رہ کر قیامت کی بوریاں سمیٹ کر دکھائیں۔ کہاں آپ کا اختیار؟ نہ پیدائش میں اختیار ہے، نہ معصومیت کا دور ختم ہونے پر اختیار ہے، نہ جوانی کی حفاظت پہ اختیار ہے، نہ بوڑھا نہ ہونے پہ اختیار ہے، نہ مرنے پر اختیار ہے۔ کہاں اختیار ہے؟ لیکن اگر آپ کائنات میں حکمرانی حاصل کر لیتے ہیں پھر آپ کو اپنی زندگی کے ہر معاملے پہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں آپ کہیں جی یہ بھی تو
وصال کرتے ہیں، یہ بھی تو اس دنیا سے اس دنیا میں جاتے ہیں، یہ اس دنیا سے اس دنیا میں اس لیے جاتے ہیں کہ اس دنیا سے ان کا دل گھبرا جاتا ہے۔ حضور قدر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے ان کا، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا، کہ یہ بہت بیمار ہو گئے۔ جب کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا اور وہ مرض الموت بن گیا، گھر والے پریشان تھے، تو دروازے پر دستک ہوئی، بڑے بیٹے باہر گئے تو وہاں دیکھا ایک بڑے بوڑھے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک لفافہ دیا بیٹے کو کہ اپنے والد صاحب کو جا کے دے دو اور ان سے پوچھو کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ بڑے بیٹے نے وہ خط بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، انہوں نے لفافہ کھولا، خط پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ ان سے جا کے کہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ آدھے گھنٹے کے بعد تشریف لائیں۔ وہ خط تکیے کے نیچے رکھ گیا۔ جو ضروری کام تھے، وصیت، قرضے ادھار، یہ وہ، بچوں کو سمجھایا بھائی اس کو یہ دینا، اس کا یہ لینا، اس کے بعد بیٹی اللہ کو یاد کیا اور انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین میں گھر والے لگ گئے۔ قبرستان آنے کے بعد بیٹے کو خیال آیا کہ وہ بڑے صاحب کون تھے، اور ابا نے ان سے کہا تھا کہ آدھ گھنٹے کے بعد آنا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ تو آئے نہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ خط کی تلاش ہوئی، وہ خط مل گیا۔ تو اس خط میں لکھا تھا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو سلام، میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ کا بلاوا آ گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نیچے لکھا تھا اسرائیل ملک الموت۔ اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ آئے اور جناب ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے اپنے ساتھ۔ حضور قدر بابا فرماتے تھے کہ انسان اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا اور یہ مسجود ملائک ہو گیا ہے، یعنی فرشتوں نے اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے، جب تک کوئی انسان اپنی مرضی اور منشات سے مرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، اسرائیل کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس کی روح قبض کر سکے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان از خود یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ انہوں نے فرمایا اگر اسرائیل انسان کو اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا سے لے جائے تو انسان کا شرف ختم ہو جائے گا، پھر یہ ماننا پڑے کہ ملک الموت یا اسرائیل اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات نہیں۔ اس کے باوجود کہ انسان اپنی حاکمیت سے بے بہرا ہے، بے خبر ہے، بے یقین ہے، فرشتے اس کے حکم سے عدولی نہیں کرتے، اس کے چائے بغیر اس کو دنیا سے نہیں لے جاتے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں حکمرانی کے فرائض انجام دے، اور حکمرانی کے فرائض انجام جب دے گا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت اسے حاصل ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت حاصل ہوگی تو اسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے گا۔ یہ جتنے روحانی سلاسل ہیں،
جتنے پیغمبران علیہ السلام تشریف لائے، جتنے پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ ہیں، آپ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ ان کی طرز فکر کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ہر پیغمبر نے، ہر ولی اللہ نے انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ انسان کی ایک کائنات میں ایک حیثیت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک اعزاز عطا کیا ہے، اور وہ اعزاز فی الارض خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات انسان کو حاصل ہے، یہ انسان کا اعزاز ہے۔ اگر انسان اس اعزاز کو تلاش نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو انسان کی موت میں اور حیوان کی موت میں ہرگز کوئی فرق نہیں۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے، اس اعزاز سے مستفید ہونے کے لیے، کائنات میں حکمراں ہونے کی حیثیت کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے واقف ہو۔ ہم جب مادی وجود کی بات کرتے ہیں تو مادی وجود تو انسان اور حیوان دونوں میں ہے۔ جب ہم مادی وجود کے تقاضوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو مادی وجود حیوان انسان دونوں میں ہے۔ جب ہم موت و حیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو موت و حیات انسان اور حیوان دونوں میں ہے۔ جب ہم سونے جاگنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو سونے اور جاگنے کا عمل انسان اور حیوانات دونوں میں ہے۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان مادی وجود سے ہٹ کر اپنی اصل سے واقف ہوتا ہے۔ حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا نہیں کیا کہ وہ اپنی اصل سے واقفیت حاصل کرے۔ اور انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل اس کی روح ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جب تک اس مادی وجود کے اندر روح رہتی ہے، مادی وجود میں حرکت ہوتی ہے، اور جب مادی وجود سے روح اپنا تعلق توڑ لیتی ہے تو مادی وجود میں حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک لاش کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، اور اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر 50 دفعے کہو تو جا کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی مردہ جسم کو پانی پیتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی مردہ جسم کو روٹی کھاتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی مردہ جسم کی شادی کی ہے؟ آپ نے کبھی ایسے جسم سے اولاد پیدا ہوتے دیکھی ہے جس میں روح نہ ہو؟ آپ نے کبھی کسی مردے کو روتے دیکھا ہے، ہنستے دیکھا ہے، کسی چیز کا غم کرتے دیکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مادی وجود کی تو حرکت اسی وقت ہے جب اس کے اندر روح ہے۔ اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو مادی وجود کی حرکت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ روزانہ کا ہمارا تجربہ ہے کہ مادی وجود تابع ہے روح کے، اور جب روح اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کرتی ہے تو مادی وجود کی تمام حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی ہم مادی وجود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بچہ مر گیا
اور آپ اس کی اسکول میں داخل کرائے ہو؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہترین کھانا پکا کر کسی مردے جسم کے منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتار دیا ہو؟ کتنا بھی آپ غور و فکر کریں، آپ کی جسم کی ہر حرکت روح کے تابع ہے۔ انگلی ہلانا، پلک جھپکنا، دوڑنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، اولاد، رزق کا حصول، ملازمت، کاروبار، کیا روح کے بغیر ممکن ہے؟ پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ زندگی آپ کی مادی وجود کی زندگی ہے؟ کوئی ایک مثال تو ایسی بتاؤ نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش کے سخت مرحلے میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، جب تک ماں زندہ ہے اس کا سینہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، اور جیسے ہی روح نے اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کیا، ماں کا دودھ خشک ہے، بچہ دودھ نہیں چوس سکتا۔ کتنی مثالیں آپ دیں گے، کس طرح آپ سمجھیں گے کہ مادی وجود کی کوئی حرکت نہیں ہے؟ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جسمانی یا مادی وجود کی حرکت اس کی ذاتی حرکت ہے۔ مادی وجود کی حرکت اسی وقت ہے جب تک آپ کے اندر آپ کی روح موجود ہے۔ آپ کی اصل کیا ہوئی؟ آپ کی اصل مادی وجود ہے یا روح ہے؟ تو آپ نے اپنے اصل کو تلاش کرنے کے لیے 80-90 سال کی زندگی میں کبھی 10 منٹ بھی نہیں لگائے کہ بھئی ہماری اصل کیا ہے، نقل کیا ہے؟ مادی وجود کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، مادی وجود کو دھوتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، بہترین لباس سے اس کو مزین کرتے ہیں، لیکن روح کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کو بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے، اس کو بھی لباس کی ضرورت ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ مادی وجود سب کچھ ہے، جبکہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ مادی وجود کچھ بھی نہیں، مادی وجود ہمیشہ روح کے تابع ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب دینا اس کے اوپر لازم ہے، اس کی مجبوری ہے۔ کیا مادی وجود اصل ہے؟ کیا آپ کے مادی وجود کی حرکات و سکنات اصل ہیں؟ کیا آپ کا مادی وجود کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، پیشاب پخانہ کرتا ہے؟ مادی وجود کے اندر کبھی کسی نے خون دوڑتا ہوا دیکھا ہے، محسوس کیا ہے؟ ایک ایسا وجود جس کو روح نے سہارا دیا ہوا ہے، آپ پیر کے انگوٹھی میں سوئی چبھوئے، دماغ میں اس کی چوٹ محسوس ہوگی، لیکن ایک مردہ جسم، اس کے جسم کے آپ 20 ٹکڑے کر دیں، اس کی زبان سے ایک آہ بھی نہیں نکلے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتے، کبھی سسکاری نکلی کوئی؟ کبھی اس جسم نے یہ کہا کہ بھائی مجھے کیوں چیر پھاڑ کر رہے ہو؟ تو کس طرح مادی وجود آپ کا اثر ہے؟
تو جب مادی وجود آپ کا اصل نہیں ہے، یعنی آپ مادی وجود نہیں ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ روح ہے۔ آپ کی اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ آپ کے اندر حرکات و سکنات منتقل کرنے والی چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو مادی وجود کھانا کھاتا ہے، یہ روح کھانا کھاتی ہے۔ اگر روح کھانا نہیں کھاتی تو روح نکلنے کے بعد مادی وجود کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ پانی پیتے ہیں، آپ کی روح پانی پیتی ہے۔ اگر روح پانی نہیں پیتی تو روح کے نکلنے کے بعد مردہ جسم پانی کیوں نہیں پیتا؟ کتنا بھی آپ فرار اختیار کریں، کتنا بھی آپ اپنی زندگی سے بغاوت کریں، کتنا بھی آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کا کفران کریں، آپ مجبور ہیں اس بات پر کہ مادی وجود آپ کا اصل نہیں ہے۔ مادی وجود اصل نہیں ہے، مادی وجود اصل نہیں ہے، مادی وجود آپ کا روح ہے، اصلی وجود آپ کا روح ہے۔ کیسی ستم ظریفی ہے، کتنی جہالت ہے، کتنا عذاب ہے کہ انسان ساری زندگی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، دنیا کی طمع اور حسد میں پڑا ہوا ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب میں مر جاتا ہوں تو میرے اندر حرکت کرتی ہے۔ تو جب آپ اپنی اصل سے ہی فرار آپ نے اختیار کر لیا، جب آپ نے اپنی نقل کو ہی اصل سمجھ لیا، جب آپ نے گھٹنے والی چیز کو بڑھنے والی چیز مان لیا، جان لیا، تو آپ اللہ کی خدائی میں کس طرح مقام حاصل کر سکتے؟ مادی وجود کو سب کچھ سمجھنا، مادی وجود کو اصل سمجھنا، یہ الہی قانون سے بغاوت ہے۔ اس لیے بغاوت ہے کہ مادی وجود تابع روح کے، روح مادی وجود کی کبھی تابع نہیں ہوئی۔ انسان بغاوت پر آمادہ انسان، مسلسل بغاوت کرنے والا انسان، مسلسل اصل سے فرار حاصل کرنے والا انسان، مسلسل خود کو دھوکہ دینے والا انسان کہتا ہے مجھے سکون حاصل نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میری زندگی عذابناک ہے، میری زندگی میں مسرت و شادمانی کا کہیں عمل دخل نظر نہیں آتا۔ جب انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے، جب انسان خود سے بغاوت کر رہا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اس کو سکون کیسے مل جائے گا؟ وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ سکون کہاں ہوگا؟ سکون وہاں ہوگا جہاں اللہ ہوگا۔ سکون کن لوگوں میں ہوگا؟ سکون ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کے دوست ہوں گے۔ اللہ کے دوست کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی اصل سے واقف ہوں گے، جو اللہ کو پہچانتے ہوں گے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی اصل کو پہچان لیا، جس نے اپنی روح کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ رب کا دوست بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے دوست نہیں ہوتے ان کی زندگی میں غم اور خوف کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بات سمجھنے کی،
اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. یعنی جو اللہ کے دوست نہیں ہوتے وہ غم اور خوف کے علاوہ انہیں سکون نہیں ملتا. آپ ذرا غور فرمائیں کہ جنت سکون کی جگہ ہے. جنت میں اللہ کے دوست جائیں گے یا دشمن جائیں گے؟ جی دوست کی کیا پہچان ہے؟ اب ہم سارے بیٹھے ہوئے، ہر آدمی 1 منٹ کے لیے اپنے اندر جھانکے اس کو کتنا خوف ہے کتنا غم ہے. آگے بڑھ کر کے جھانکے، میں بھی جھانکتا ہوں. ایک آدمی ہاتھ اٹھائے جس کو غم اور خوف نہیں. یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے، 700-800 آدمیوں کا مجمع ہوگا. 6 ارب آدمیوں سے اگر آپ یہی سوال کریں گے تو آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے اندر غم اور خوف نہیں ہوگا. اور جب غم اور خوف ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا دوست نہیں ہوگا. اور جب اللہ کا دوست نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ یہاں تو صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بھی ڈر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. یہاں صورت حال یہ ہے کہ ہر آدمی سب سے زیادہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کی عظمت و جلال کو محسوس کر کے اللہ کا ادب کرو، اللہ کا احترام کرو، اور اللہ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈرنے کی چیز ہے تو اس آیت کا آپ کیا کریں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. اور اگر غم اور خوف ہوتا ہے وہ بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی دوستی کب ہوگی؟ اللہ کی دوستی کب ہوگی؟ اللہ کی دوستی اس وقت ہوگی جب آپ اس چیز کو جانیں گے جو آپ کے اندر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان کا پتلا بنایا مٹی سے، من صلصال من حمأ مسنون، گندے ہوئے گانے سے آدم کا پتلا بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس پتلے کے اندر اپنی جان ڈال دی. وہ پتلا کیا ہے؟ پتلا کیا ہے؟ مادی وجود. اس پتلے کے اندر روح کیا ہے؟ اللہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا اصل اللہ ہے. ہر انسان کا اصل اللہ کہنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو یہ کفر ہو گیا کہ صاحب پھر تو انسان اللہ ہو گیا. دیکھیے سمندر ہے، سمندر میں سے آپ ایک قطرہ ڈراپ سے لے لیں، وہ سمندر نہیں ہو سکتا. سمندر کا قطرہ تو وہ ہے لیکن آپ اسے سمندر نہیں کہہ سکتے. اسی طرح جب انسان کے اندر اللہ کی روح یا اللہ کی جان میں کا ایک حصہ پاوا ہے جس کی وجہ سے تمام حرکات و سکنات جاری ہے، تو اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی جان ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان اللہ ہے. انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ روح ہے. روح نے اپنے مظاہرے کے لیے مختلف صورتیں بنائی. اس زمین کے اوپر جو وہ کلمونی آپ کو نظر آتی ہے رنگا رنگ
چیزیں نظر آتی ہیں، کیا ان سب کے اندر روح نہیں ہے؟ سب کے اندر روح ہے، لیکن انسان ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جو روح کے علم سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو روح کا علم عطا کیا ہے، اور نہ صرف روح کا علم عطا کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا ہے پیغمبروں کے ذریعے. 1,24,000 پیغمبروں نے، ہر پیغمبر نے یہ بات انسان کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کن کہا، کائنات کی تشکیل ہوئی. کائنات کی تشکیل میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور دوسری تمام مخلوقات بھی ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا الستو بربکم. روحوں نے الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہا، اور اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اس میں ذرا آپ غور تو کریں. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، چوائس ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روح نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں. تو روح نے کب کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں؟ پہلے اللہ کی آواز سنی، پھر اللہ کو دیکھا، پھر اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. تو جب آپ اس کی سمری بنائیں گے تو یہ کہیں گے کہ روح نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، اللہ کی آواز بھی سنی ہے، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا ہے. اب آپ اس کو کس طرح کہیں گے کہ ہماری روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، ہماری روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، ہماری روح اللہ کو دیکھ کر، اللہ کی آواز سن کر، اللہ کو پہچان کر، بحیثیت خالق کے اللہ کے رب ہونے کا عہد بھی کر چکی ہے. روح کیا ہے؟ ہماری اصل ہے، مادی وجود ہماری اصل نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے اصل سے واقف ہو جائیں تو ہماری اصل تو اللہ کی آواز بھی سن چکی ہے، اللہ کو دیکھ بھی چکی ہے، اللہ کی ربوبیت کا عہد بھی کر چکی ہے. اور اگر ہم مادی وجود کو ہی سب کچھ سمجھتے جو کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، کتنی بھی آپ دلیلیں دے ڈالیں مادی وجود آپ ثابت نہیں کر سکتے. کوئی آدمی مادی وجود کو اہمیت دے کر دہریہ تو ہو سکتا ہے، خدا کا منکر تو ہو سکتا ہے، لیکن مادی وجود کو اصل ثابت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ تجربات و مشاہدات یہ بتا رہے ہیں کہ مادی وجود جو ہے اصل نہیں ہے، مادی وجود ایک مفروضہ ہے، فکشن ہے. اس مفروضہ اور فکشن کو اگر کوئی چلانے والی چیز ہے عارضی طور پر، وہ اصل. جب ہم اپنی روح سے واقف ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنی اصل کو ڈھونڈ لیتے ہیں، یعنی اپنی روح کو، تو ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہماری روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے. لہذا جب ہم اپنی اصل سے واقف ہوں گے تو آٹومیٹک ہم اللہ کو جس طرح ازل میں دیکھ چکے ہیں آج بھی دیکھیں گے. جب ہم اپنی اصل سے واقف ہو جائیں گے، جس طرح ہم اللہ کی آواز اصل میں سن چکے ہیں آج بھی سنیں گے. جب ہم اپنی اصل یا اپنی روح سے واقف ہو جائیں گے تو جس طرح ازل میں ہماری روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، ہم مادی وجود میں رہتے ہوئے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کریں.
اور اگر ہم مادی وجود کو سب کچھ سمجھیں گے تو ظاہر مادی وجود نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کی آواز ہی نہیں سنی، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کس نے کیا؟ مادی وجود تو عالم ارواح میں نہیں تھا نا، مادی وجود تو یہاں ہے۔ آواز کس نے سنی؟ اللہ کی۔ کس کی روح نے؟ سب کی روح نے۔ آدم کہاں؟ میری روح نے، آپ کی روح نے، اس کی روح نے، اس کی روح نے، آدم ذات کی ہر روح نے اللہ کی آواز کو سنا، اللہ کو دیکھا، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کیا۔ اگر ہم اپنی اصل سے واقف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے سب سے پہلے ہماری نظر کہاں پڑے گی؟ اللہ کے اوپر پڑے گی، کان میں اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کو دیکھ کے اللہ کی ربوبیت کے اقرار کریں گے۔ اب جس بندے نے اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کی آواز سن لی، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، وہ بندہ اللہ کا دوست نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب تک انسان اپنی اصل سے واقف نہیں ہوگا وہ غرم و آلام کی زندگی بسر کرتا رہے گا، عدم تحفظ کے احساس میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں۔ مسلمانوں پر بالخصوص اور پوری نوع انسانی میں بالعموم یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ فکشن زندگی میں رہتے ہوئے اصل زندگی سے واقف ہو جائے، اور اصل زندگی سے واقفیت کا جو طریقہ ہے، یہ جو کورس ہے، جو اسکول ہے، وہ اولیاء اللہ کا قائم کرتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ آپ کو کنسنٹریشن حاصل ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی پریکٹس میں یہ بات آئے کہ مادی وجود جو ہے اصل نہیں، اور اس کو آپ مثالوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی آدمی ہے، اس کا دادا پردادا، نانا پڑنانا، بھائی، کوئی نہ کوئی تو مرا تو ضرور ہے۔ ہمیں بھی یقین ہے کہ ہم بھی ضرور مریں گے۔ تو جو مرنے والی چیز ہے، جو گھٹنے والی چیز ہے، جو بوڑھی ہونے والی چیز ہے، وہ اصل کیسے ہو سکتی؟ تو جب ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں گے تو اللہ سے واقف ہو جائیں گے، اور روح سے واقفیت کا جو طریقہ ہے اس کے لیے اولیاء اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیے، سوروردیہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، عظیمیہ سلسلہ۔ اب یہ بالکل الگ بات ہے کہ جیسے جیسے مادی وجود میں انسان کا انہماک زیادہ ہوا، اسی مناسبت سے انسان کا شعور بھی زیادہ ہوا۔ اگر انسان کا شعور بالغ نہ ہو تو مادی زندگی میں انہماک پیدا نہیں ہوتا۔ مادی زندگی میں انہماک سے جب شعور بالغ ہوا تو اب انسان ان باتوں کو آسانی سے سمجھنے لگا جو باتیں پہلے اس کی سمجھے نہیں آتی تھی، کیونکہ مادی انہماک زیادہ ہو گیا، اور مادی انہماک سے شعور کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا۔ اس لیے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، حکم کے مطابق سلسلہ عظیمیہ قائم ہوا، تاکہ مادی شعور کے پھیلاؤ کی مناسبت سے انسان کو وہ باتیں بتائی جائیں جن کے ذریعے وہ اپنی اصل سے، اپنی روح سے آسانی کے ساتھ واقف ہو جائے اور قریب ہو جائے۔ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو یکسوئی ہو، آپ کا اس کے اندر انہماک پیدا ہو، آپ کے اندر ذوق و شوق پیدا ہو،
اگر بچے کے اندر ذوق شوق پیدا نہیں ہوگا، انہماک نہیں ہوگا، تو وہ کبھی کسی کلاس میں پاس ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر انہماک ہے، ذوق و شوق ہے، علم سیکھنے کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، تو 99% اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ پاس ہوگا، فیل نہیں ہوگا. یہی صورتحال روحانی علوم کا بھی ہے. اگر ہمارا انہماک مادی وجود میں رہتے ہوئے اصل کی تلاش میں ہو گیا تو ہم اصل کو ڈھونڈ لیں گے. اس انہماک کا نام تصوف میں مراقبہ لیا جاتا ہے. مراقبے کا مطلب ہے کنسنٹریشن، مراقبے کا مطلب ہے ڈھونڈنا، مراقبے کا مطلب ہے تفکر کرنا، مراقبے کا مطلب ہے گہرائی میں ڈوب جانا، گہرائی میں ڈوب کر وہاں سے وہ چیز نکال لینا جو چیز مادی وجود کے لیے ممکن نہیں ہے. مراقبہ ایک تکنیک ہے، ایک لفظ ہے. مراقبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراقبہ کوئی ایک بہت ہی کوئی عجیب و غریب چیز ہے، نام ہے. مراقبے کا مطلب ہے ذہنی یکسوئی کے ساتھ مادی وجود کو سامنے رکھ کر، اس کے گھٹنے بڑھنے کو سامنے رکھ کر، اس کی فنا کو سامنے رکھ کر آپ اثر کو تلاش کریں. یہ اصل کی تلاش ہی مراقبہ ہے. سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وصف ہے، اعجاز ہے. اس سلسلہ عالیہ عظیمیہ نے تھیوریٹیکل پریکٹیکل دونوں طرح نو انسانی کو اس پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ مادی وجود کو، فکشن وجود کو اصل نہ سمجھے اور اصل کی تلاش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اصل کو تلاش کریں. اور آپ یاد رکھیں، اگر اصل کو آپ نے تلاش نہیں کیا، سکون آپ کو نہیں ملے گا. آپ کے پاس انبار لگ جائیں دولت کے، سکون نہیں ملے. آپ کے پاس دولت کے انبار ہو، آپ اپنی اصل سے واقف ہو، دولت آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی. آپ کے پاس کم دولت ہو، آپ روح سے واقف ہو، کم دولت سے کبھی آپ بے سکون نہیں ہوں گے. خوشی اندر ہے، باہر نہیں ہے. سکون اندر ہے، باہر نہیں ہے. سکون آپ کی روح میں ہے، مادی وجود میں نہیں ہے. اگر سکون حاصل کرنا ہے، اگر زندگی کو کانٹوں کی سیج نہیں بنانا ہے، تو پوری نوع انسانی کو اس طرف آنا پڑے گا کہ اصل وجود مادی وجود نہیں ہے، اصل وجود روح ہے. آپ سب حضرات نے وہ بہت غور سے یہ باتیں سنی. اب محض سننے کی حد تک اس بات کو نہ رکھیے گا. میرا خیال ہے جہاں جتنے بھی لوگ ہیں، میری ایک کوشش ہوتی ہے، جب میں خصوصاً جب میرے سلسلے کے بچے میرے سامنے ہوتے ہیں، ایک تو عام مجمع میں مجھے جب بولنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں زیادہ تر میں ادھر کی دلیل ادھر کی دلیلیں دیتا رہتا ہوں. لیکن جب یہ میرے بچے میرے سامنے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ مجھے میرے مرشد نے جس طرح تعلیمات دی ہیں، اور ان تعلیمات کے دوران جس طرح وہ تصرف میرے اوپر فرماتے تھے کہ وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، تو میں بھی ہمیشہ اس قسم کے اجتماعات میں جہاں عظیمی لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جو مجھے سکھایا گیا ہے، میں بولنے کے ساتھ ساتھ تصرف کو بھی تھوڑا سا استعمال کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک بات کو کئی طرح بیان کرتا ہوں، اس سے بھی میرا یہی منشا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن نشین بات ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں
یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اصل وجود مادی وجود نہیں ہے، اصل وجود روح ہے۔ مہربانی کر کے جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ مادی وجود اصل نہیں ہے، روح اصل وجود ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام کامیاب رہا۔ اللہ تعالی مجھے ہمت دے کہ مجھے میرے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ سکھایا وہ میں ذہنی سکت کے مطابق اپنی بھی اور آپ کی بھی آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، آپ کو بتاتا رہوں، آپ کو سکھاتا رہوں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں بھی عمل کروں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی عمل کریں۔ ان گزارشات کے بعد جیسے یہ دستور ہے کہ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو اظہار خوشنودی کے لیے کچھ الفاظ ایسے بولتا ہے جو اظہار تشکر کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ سب حضرات سردی کے موسم میں اپنا کاروبار چھوڑ کر بیوی بچوں کی رفاقت سے دور ہو کر دور دراز سفر کر کے یہاں تشریف لائے، میرے پاس تشریف لائے، مجھے آپ نے عزت عطا کی، اس کے لیے میں آپ سب حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک جذبہ آج کل بار بار یہ ابھرتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور جب بڑھاپے کا خیال آتا ہے تو لازماً آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب سفر مختصر رہ گیا ہے۔ لیکن جب آپ حضرات کے ہنستے کھیلتے معصوم چہرے میرے سامنے آتے ہیں، آپ سب حضرات کو پیار و محبت کے ساتھ، خلوص و یگانیکت کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت و بھائی چارے کے ساتھ جب آپس میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، چلتے پھرتے دیکھتا ہوں، باتیں کرتے دیکھتا ہوں، تو مجھے اپنے جو بڑھاپے کا خیال اس سے میں دور ہو جاتا ہوں۔ اب یہ کہیے کہ آپ لوگوں کو اجتماعی طور پر خوش دیکھ کر، بہن بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ اسی طرح اپنے مرکز کو اپنا وقت دیتے رہیں، مرکز کو مضبوط بناتے رہیں۔ مرکز کے بغیر کوئی تنظیم کامیاب نہیں ہوتی، مرکز کے بغیر کوئی پروگرام مکمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، اسلام کے لیے سب سے بڑا مرکز مکہ شریف اور مدینہ منورہ ہے۔ اسلام مرکز سے پھیلا اور آج بھی اسلام مرکز کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ کا اور مخلوق کا رشتہ توحید کا رشتہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کا قیام بھی ایک مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلسلے کی داغ بیل ڈالی ہے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضور قلندر بابا اولیاء نے جو سلسلہ قائم کیا ہے، کیونکہ سلسلہ نیا نیا ہے، تو آج کے ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ دراصل سلسلے کے ستون ہیں۔ آئندہ سلسلے کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بحث ستون کے اتنے مضبوط ہوں کہ ان ستونوں کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہو وہ لاکھوں سال بھی اگر قائم رہے تو اس میں دراڑ نہ پڑے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے اثار کرے، ہر انسان کے اندر دوسرے انسان کی خدمت کا جذبہ ہو، ہر انسان خصوصاً عظیمی انسان کسی سے توقع قائم نہ کرے، لیکن خود ہر دوسرے آدمی کے لیے کام آنے کے لیے تیار رہے۔ وہ یہ نہ چاہے کہ کوئی میرے کام آئے، وہ یہ چاہے کہ میں کسی کے کس طرح کام آ سکتا ہوں۔ یہی ہمارے سلسلے کی تعلیمات ہیں، اور اگر ہم نے ان تعلیمات پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی اصل سے بھی واقف ہو جائیں گے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی حیثیت سے ہمارے اوپر سے غم اور خوف کے سائے ختم ہو جائیں، ہم پرسکون زندگی گزاریں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ خود کسی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزرے، کسی دوسرے سے کوئی توقع نہ کریں۔ جب ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں اپنے بھائی کے لیے کچھ کر گزروں تو توقع کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب ہر آدمی یہ سوچے گا میں اپنے بھائی کے کام آ جاؤں، پھر آپ کو کسی سے توقع قائم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سال ہم نے آپ کے لیے اپنے بساط کے مطابق انتظامات کیے تھے کہ آپ کو ہم جتنا بھی آرام پہنچا سکیں آرام پہنچائیں، اور آپ کو یہ سن کر بڑی مسرت آمیز حیرت ہوگی کہ مرکزی مراقبہ حال کے کارکنان آپ کے بھائی جنوری کے اس کے بعد مارچ سے اس بات کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے ہمارے جو بھائی یہاں تشریف لائیں گے وہ ہمارے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء کے مہمان ہیں۔ ہم 8-9 مہینے مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے مہمان گرامی جب یہاں تشریف لائیں تو یہاں کے ماحول سے، مرکزی مراقبہ حال کے کارکنان سے، یہاں کی فضا سے انہیں مسرت اور خوشی حاصل ہو۔ یقیناً آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہے کہ ہر سال ان عظیمی آپ کے عظیمی بہن بھائیوں کی ان کوششوں سے آپ کو مرکزی مراقبہ حال میں
خوشی اور مسرت کا زیادہ احساس ہوتا ہے. جیسے اس مرتبہ آپ نے پھول دیکھے، پچھلے سال آپ نے صفائی دیکھی جو ابھی تک قائم ہے. اس سال آپ نے لنگر کا جو انتظام ہے پچھلے سال کے مقابلے میں یقیناً بہتر پایا ہوگا. ہم سب کی جد و جہد اور کوشش یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان یہاں جب آئیں تو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ سکون منتقل کر سکیں، زیادہ زیادہ انہیں خوش کر سکیں. اس مرتبہ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی. بارش میں آپ حضرات کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کو اور کارکنان نے مرکزی مراقبہ حال کو جو تجربہ ہوا وہ بہت خوشائن تجربہ ہے. وہ یہ کہ 700-800 آدمیوں نے بارش کی صعوبت کو تکلیف نہیں سمجھا، تکلیف نہیں جانا. آپ حضرات نے بسترے بھی اٹھائے، آپ کے پیروں سے گیلی مٹی بھی لگی، مسجد کے ٹھنڈے فرش پر آپ کو لیٹنا بھی پڑا. لیکن الحمدللہ چونکہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد دنیا داری نہیں تھا، آپ کے یہاں آنے کا مقصد آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ مرشد کی خوشی حاصل ہو، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے، روحانی فیض سے ہم لوگ مستفیض ہوں. اس لیے اس تکلیف کو آپ نے تکلیف نہیں جانا، اور کسی بھی صورت سے ہمیں اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ عظیمی بہن بھائیوں نے اس میں ضعیف بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کوئی شکوہ کیا ہو. آپ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ احساس ہوا، ہمیں یہ تجربہ ہوا. اس تجربے کی بنیاد پر ہمارے اندر یقین مستحکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جس تنظیم کی ابتدا کی تھی اس تنظیم میں اعتماد پیدا ہو گیا ہے. اس تنظیم کے لوگوں میں قوت برداشت پیدا ہو گئی، اس تنظیم کے کارکنان میں صبر و برداشت پیدا ہو گئی. اور بلا مبالغہ یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے اور سلسلے کے تمام بڑوں کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ بارش نہ ہوتی تو ہمیں اتنا بڑا تجربہ نہ ہوتا، اور جب ہمیں اتنا بڑا تجربہ نہ ہوتا تو ہمیں اتنی بڑی خوشی بھی نہ ہوتی. مجھے خیال آتا ہے کہ بارش آئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہم تتر بھیتر ہو گئے، ادھر سے ادھر ہو گئے، بادل نکل گئے اور آسمان نظر آنے لگا. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت ہماری تنظیم میں بارش کی شکل میں اپنی رحمت شامل کرنا چاہتی تھی. اور بلا شبہ اس رحمت کا آپ سب نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے بہت شاندار مظاہرہ کیا. ہم سب بہت خوش ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے نور عالم صاحب کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا پھولوں کے سلسلے میں، شوکت بھائی کو ہم نے بجلی کے سلسلے میں آپ کو پیش کیا۔ یہ ایک اضافی خوشی تھی ہماری، کیونکہ پھول اور بجلی ایک مظاہراتی شکل و صورت میں ہمارے سامنے آئی اور اس کو لوگوں نے بہت محسوس کیا، بہت خوش ہوئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے کارکنان ان سے پیچھے ہیں۔ ہمارے بستر کمیٹی کے لوگ، برتن دھونے والے لوگ، صفائی والے لوگ، آپ نے دیکھا کہ بارش میں یہ فرش اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ لگتا تھا برف کی سیلیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہماری صفائی کمیٹی کے لوگوں نے 5-6 مرتبہ سڑکوں سے پانی ہٹایا، مراقبہ بہار کا پانی ہٹایا، اور انہوں نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا ہو۔ انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کی۔ اسی صورت سے ہمارے جو برتن دھونے والے بھائی ہیں، اس مرتبہ کے تو ابھی ہمارے سامنے فگر نہیں آئے، لیکن پچھلے سال کے فگر ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارے مہمانان گرامی جب تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی میزبانی کا شرف عطا کیا، اس سلسلے میں جو انہوں نے پلیٹیں دھوئی ہیں، پچھلے سال ان کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ میرے ایسے ہونہار بچے ہیں کہ جو ساری رات بیٹھ کر سردی میں انہوں نے برتن دھوئے، پلیٹیں دھوئی، ڈونگے دھوئے، دسترخوان لگائے۔ یہ سب آپ کے لیے، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کی میزبانی کا حق پورا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اگر آپ کی میزبانی میں کوئی فرق رہ گیا ہو تو ہم سب کارکنان مرکزی مراقبہ حال آپ سے نہایت مؤدبانہ معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے، رونق قائم رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے، ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں، آپ ہمارا دیدار کرتے رہیں۔